بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں غسل سے متعلق چند مسائل بیان کیے جائیں گے۔ کیا غسل کا حکم قرآن پاک کے اندر موجود ہے؟ غسل کے اندر کتنے فرائض ہیں؟ غسل کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ کن موقعوں پر غسل کرنا مستحب ہے؟ کن موقعوں پر غسل کرنا سنت ہے؟ اور اگر غسل کرنا واجب ہو تو ایسی صورت میں کس طریقہ سے غسل کیا جائے؟ یہ چند ایک مسائل ہیں جن کے جوابات اس ویڈیو کے اندر دیے جائیں گے۔ غسل کا حکم قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کلام میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تمہیں نہانے کی حاجت ہو تو نہا کر خوب صاف ستھرے ہو جاؤ۔ تو پتہ چلا جنبی کے لیے غسل کرنے کا حکم قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اب غسل کے حوالے سے یہ بات بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ غسل کے اندر کتنے فرائض ہیں۔ ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی غسل کے فرائض سے ناواقف ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیں غسل کے اندر 3 فرائض ہیں، اور یہ مردوں کے لیے بھی 3 ہیں اور عورتوں کے لیے بھی 3 ہی فرائض ہیں۔ وہ 3 فرائض کون سے ہیں؟ پہلا فرض ہے غرارہ کرنا، اس طرح کہ پانی حلق کی جڑ تک بہہ جائے۔ غرارہ عام جانتے ہیں کہ منہ میں پانی ڈالنا اور منہ کو تھوڑا سا اوپر کرنا تاکہ پانی حلق تک پہنچ جائے، حلق کی جڑ تک بہہ جائے، تو یہ عمل غرارہ کہلاتا ہے۔ تو یہ غسل کے اندر غرارہ کرنا فرض ہے۔ اگر کسی آدمی نے بہت زیادہ پانی بھی اپنے اوپر گرا لیا، جس طرح کوئی برتن رکھا جاتا ہے، ٹب یا بالٹی رکھی جاتی ہے، اور وہ پانی مسلسل اپنے جسم کے اوپر بہاتا رہے تو اس کے بعد کہے کہ میں پاک ہو گیا ہوں، وہ پاک نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غرارہ کرنا فرض تھا اور اس آدمی کا فرض رہ گیا، لہٰذا وہ غسل نہیں ہوگا۔ دوسرا فرض جانیے، دوسرا فرض ہے ناک میں پانی ڈالنا۔ ناک میں پانی ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک ناک کے اندر نرم جگہ ہے دھل جائے۔ اگر آپ ناک والے حصے پر ہاتھ لگائیں تو آپ کو نرم ہڈی معلوم ہوگی، تو ناک کی نرم ہڈی، ناک کی نرم جگہ تک پانی پہنچانا یہ غسل کے اندر دوسرا فرض ہے۔ اور تیسرا فرض ہے سارے بدن پر پانی بہانا کہ کوئی جگہ نہ رہ جائے۔ آپ خود اندازہ کر لیں کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوؤں تک یہ ہمارا پورا جسم ہے۔ تو جو بندہ غسل کر رہا ہے، جب وہ غسل کرے گا تو اس تیسرے فرض پر انتہائی دھیان سے، انتہائی توجہ سے اس نے عمل کرنا ہے کہ پورے بدن پر پانی بہانا ہے۔ اس کے اندر سر کے بال بھی ہیں، سر کا حصہ بھی ہے، کانوں کے اندر والا حصہ بھی ہے، اور اسی طرح پیٹھ ہے، ٹھوڑی کے نیچے والا حصہ ہے، بغلوں والی جگہ ہے، اسی طرح گھٹنوں والی جگہ ہے، پاؤں کی جو انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوتی ہیں، خصوصاً چھوٹی انگلی، یہ تمام حصہ پورے بدن کا ہر حصے پر پانی پہنچانا فرض ہے۔ اگر پورے بدن میں ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ جاتی ہے تو وہ غسل نہیں ہوگا۔ تو یہ 3 فرائض میں مختصراً پھر بیان کر دیتا ہوں، ہیں بڑے آسان، صرف عدم توجہ کی وجہ سے یا عدم علم کی وجہ سے بہت سارے لوگ غسل کرتے بھی ہیں اور ان کا وہ غسل ہوتا نہیں ہے۔ غرارہ کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، سارے بدن پر پانی بہانا، یہ 3 فرائض ہیں جن کو میں نے پہلے تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ یہ تو اب 3 فرائض ہو گئے۔ آپ سماعت فرمائیں کہ غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ کہ جب بھی کوئی بندہ غسل کرنے کے لیے جائے تو سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئے۔ کچھ لوگوں کو آپ اندازہ کر لیں کہ اس طرح کرتے ہوں گے کہ وہ پانی جاتے ہی اپنے جسم پر بہانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ غلط ہے۔
صحیح طریقہ یہ ہے کہ جاتے ہی جو ہی غسل کا آغاز کرنا ہے تو پہلے دونوں ہاتھوں کو دھوئے، دوسرا عمل ہے استنجا کرے، تیسرا عمل ہے، یہ اگر کے ساتھ ہے، اگر کسی حصے پر نجاست لگی ہوئی ہو تو اس ناپاکی کو دور کرے، اور اگر نہیں ہے تو پھر یہ نہیں ہے۔ اور چوتھا عمل ہے پھر وضو کرے، اور وضو مکمل وضو کرنا ہے، ہاتھ دھونے سے لے کر پاؤں دھونے تک مکمل، جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اس طرح مکمل وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد 3 مرتبہ دائیں کندھے پر، اور پھر 3 مرتبہ بائیں کندھے پر، اور پھر 3 مرتبہ سر پر پانی ڈالے، تو یہ غسل کرنے کا مسنون طریقہ ہے۔ اس طریقہ کے مطابق جو آدمی عمل کرتا ہے وہ مسنون طریقے کے مطابق غسل بھی کرتا ہے اور اجر و ثواب کو بھی حاصل کر لیتا ہے۔ اور جب جسم پر پانی بہایا جائے تو کوشش کریں سارے بدن پر پانی جب بہائیں تو اس وقت اپنے ہاتھ کے ساتھ جسم کو مل بھی لیا جائے، خصوصاً موسم سرما کے اندر خشکی ہوتی ہے اور پانی جسم تک نہیں پہنچتا اور اوپر سے تیر کے نیچے گر جاتا ہے، تو جسم کو مل بھی لیا جائے، اور دوران غسل کسی سے کلام نہ کرے۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں جس میں غسل کرنا مستحب ہے، جس طرح کہ میدان عرفات میں جب حج کا موقع ہو تو وہاں غسل اگر کر لیا جائے تو یہ مستحب عمل ہے۔ اسی طرح بیت اللہ شریف میں حاضری ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک میں سلام کے لیے حاضری ہو تو یہ غسل کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح خاص راتیں ہیں جس طرح کہ شب برات ہے، شب قدر ہے، ان موقعوں پر جو غسل کیا جاتا ہے یہ ایک اچھا عمل ہے، مستحب ہے، اس پر اجر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ جمعۃ المبارک کی نماز ہو، عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، ان موقعوں پر غسل اگر کیا جائے تو یہ سنت عمل ہے اور سنت کا ثواب اس بندے کو حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کے احکامات پر عمل کر کے اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔